نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء روشنی پر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ روزہ پروگرام نور اسلام سیف الرحمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جمعہ 27 جمادی الاول سن 1443 ہجری بمطابق 31 دسمبر 2021 کی دوپہر 1 بجے اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری، ہمارے ساتھی شکیب احمد اور سیف الرحمان کا سلام و تحیات۔ سامعین، 2021 کے اس آخری حلقے میں بھی معمول یہی رہے گا کہ پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے اور دوسرے حصے میں ایس ایم ایس پر آنے والے سوالات پروگرام میں شامل ہوں گے۔ ٹیلی فون کے لیے نمبر ہے 44874299 اور 44131280، جبکہ ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 92080۔ اور آج کے پروگرام کی پہلی کال اب ہم ریسیو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم سعد ہاشمی نام ہے میرا۔ سوال میرا یہ تھا کہ یہ جو اسلامی بینک ہیں فار ایگزامپل قطر میں بھی ہیں، تو ان سے لون لینا کیسا ہے؟ یعنی کہ جو پرسنل لون لیتے ہیں، پرسنل فائنانسنگ ہے، اس کے بارے میں شریعت کے کیا حکم ہے؟ اسلامی بینک پرسنل لون کیش کی صورت میں دیتے ہیں؟ میرا خیال نہیں دیتے شاید۔ جی ہاں دیتے ہیں، قطر میں یہ قطر اسلامک بینک ہے، قطر انٹرنیشنل اسلامک بینک ہے، اچھا پھر تو یہ دیتے ہیں کیش کی صورت میں۔ اچھی بات ہے، انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے مقابل میں وہ کچھ گارنٹی لیتے ہیں؟ نہیں جی، گارنٹی کچھ نہیں لیتے۔ اچھی بات ہے، بہت شکریہ۔ بھی جواب آئے گا بھائی، شکریہ۔ فی امان اللہ۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام ہے مستقیم۔ کیا نام ہے؟ مستقیم صاحب۔ جی بھائی۔ مولانا میرا 2 سوال تھا آج کے بارے میں۔ ضرور۔ یعنی پہلا سوال تھا مولانا، جو آج کل لوگ چاندی کی انگوٹھی پہنتے ہیں، تو کوئی بعض لوگ 3.5 گرام 3.25 گرام، کوئی 2 پہنتا ہے، 3 پہنتا ہے، 4 پہنتا ہے، تو اس کا پہننا گناہ ہے؟ اور یا تو پھر اگر اس کو پہن کے اب نے نماز پڑھ لیا، نکالنا بھول گیا تو نماز ہو جائے گی؟ اچھی بات۔ چاندی کی ہے نا، سونے کی تو نہیں ہے نا؟ نہیں، چاندی کی ہے۔ کوئی 2 پہنتا ہے، کوئی 3 پہنتا ہے، اس کا کنٹینیو پہننا گناہ ہے؟ پھر نماز میں اگر نکالنا چاہیے نہیں نکالنا چاہیے؟ انشاءاللہ جواب آئے گا۔ دوسرا سوال کیا ہے بھائی؟ دوسرا سوال مولانا یہ ہے کہ آج کل جو بالوں کے اندر جو اپن کوئی کلر لگاتا ہے، ایک تو کلر نکل کے ہے، جیسا کہ اپنے لگایا 5 منٹ کے دو تو پورا کالا ہو گیا۔ دوسرا ایک آتا ہے ڈائی کر کے آتا ہے، اس کا کریم جیسا آتا ہے، اس کو کم سے کم آدھا گھنٹہ رکھنا پڑتا ہے، اس کو دو تو ایک ہو گیا۔ ایک دوسرا آتا ہے، ایک مہندی آتی ہے، کلر والی مہندی آتی ہے، تو ان تینوں شرطوں کے اندر کون سا لگانا بہتر ہے؟ کہ اس سے نماز ہو جاتا ہے، نماز نہیں ہوتی؟ بعض لوگ بولتے کہ نماز نہیں ہوتی کلر سے ایسے۔ یہی سوال تھا مولانا۔ انشاءاللہ جواب آئے گا بھائی۔ مستقیم بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ اوکے، جزاک اللہ۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد افسر بول رہا ہوں۔ جی افسر بھائی۔ سر میرا سوال تھا، ایک سوال ہے کہ میرے بھائی کی شادی ہوئی ہے، تو وہ شادی ہو کے کم سے کم 1 سال ہو گئی، ٹھیک ہے، تو وہ ابھی سسرال آنا ہی نہیں چاہ رہی، وہ اپنے میکے میں ہی رہ رہی ہے، بولتی ہے سسرال میں رہ نہیں سکیں گے ہم، جگہ اچھا نہیں ہے، ماحول اچھا نہیں ہے، ایسا کرے کچھ بول، ٹھیک ہے۔ تو ان کو کتنا بھی بلایا جا رہا، ان کا فیملی کو بھی بتایا جا رہا، تو وہ لوگ بھی کوئی رسپانس، مطلب کوئی جواب ہی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں دے رہے، بولے وہاں بیٹی نہیں رہے۔ تو ابھی ہم لوگ کو کیا سوچ رہے کہ دوسرا نکاح کرنے کے لیے، تو دوسرا نکاح کرنے کے لیے وہ اجازت بھی نہیں دے رہی، ان سے پوچھ رہے تو بولے نہیں ہم نہیں دیں گے، یہ ہے وہ، تو ہم لوگ سب مل کے رائے کیے کہ کورٹ میں جا کے دوسرا نکاح کر لیں گے۔
تو یہ کیا مطلب ہے، بنا اجازت کے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ آپ کے وہاں جو قانون ہے اس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ اسلام نہیں، میں ایسا کچھ نہیں. اسلام میں تو نہیں ہے، لیکن جی جی جی. کچھ ملکوں کے اپنے لا میں ہے. پاکستان کے قانون میں ہے. پاکستان میں لازمی ہے کہ اگر کوئی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اس کو پہلی بیوی سے اجازت لینا ہوتی ہے. یہ اسلامی قانون نہیں ہے لیکن جی جی. ملک پہ رائج ہے. اگر آپ کے یہاں بھی اس طرح کا کوئی قانون ہے تو وہ پھر آپ اس کے پکڑے میں آ سکتے ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر تفصیل مولانا بتا دیں گے. افضل بھائی اور کوئی سوال ہے؟ نہیں جی، بس جی، اوکے جی. بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ آپ کا. اور اب ہم اگلی کال لیں گے. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم بھائی. ہلو، بولنا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد پرویز ہے. محمد پرویز صاحب، کیا سوال ہے؟ جی، میرے دو سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ میرے پاس ایک ترمذی کی حدیث آئی ہے لیکن اس کے اوپر کچھ ریفرنس کوڈ نمبر نہیں لکھا، تو میں جسٹ جاننا چاہتا ہوں کہ صحیح ہے کہ نہیں. اس میں ہے کہ مغرب کی 6 رکعت نماز، مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھنے سے اس میں 12 سال کی نفلی عبادت کا ریوارڈ ملتا ہے. یہ صحیح ہے نہیں؟ لیکن اس میں ترمذی لکھا ہوا ہے لیکن اس میں کچھ کوڈ ریفرنس کوڈ نہیں لکھا ہے تاکہ میں 12 سال کے لکھا ہوا ہے. جی ہاں، 12 سال کی نفلی عبادت کا ریوارڈ. اچھی بات ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے. جی فرمائیے. جی ہاں، میں میری وائف کی طرف سے پوچھ رہا ہوں کہ جو ان کے رمضان کے جو روزے مس ہو گئے تھے جی، تو انہوں نے اس کے بعد شوال کے روزے کی نیت رکھی، 6 روزے رکھے. اس کے بعد وہ جنرلی ہوتا کیا کہ دسمبر جنوری میں موسم اچھا ہوتا ہے، اس سے آپ سب جو مسڈ روزے ہیں وہ دسمبر یا جنوری میں رکھ لیتے ہیں. ان کو ایسی معلومات پڑی ہے کہ نہیں، جو شوال کے جو آپ نے جو روزے رکھے ہیں وہ مسڈ روزے کی گنتی میں اس کی گنتی ہوگی. اچھا، یعنی یہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی جگہ پہ یہ شوال کے روزے وہاں شمار ہوں گے، یہ فتویٰ ملا ہے. اچھی بات ہے. معلومات ہوئی ہے. ہاں جی ہاں، تو پھر وہ ایکچولی یہاں پہ کنفیوژن پیدا ہو گیا، تو مطلب انشاءاللہ ہو پایا. انشاءاللہ جواب آئے گا بھائی. سمجھ گئے نا؟ صحیح ہے جی بھائی، کنفیوژن دور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. جی جی، اوکے، شکریہ، جزاک اللہ. بارک اللہ فیک بھائی، بہت شکریہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم بھائی. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، محمد نام ہے میرا. جی محمد بھائی. جی، پہلا سوال ہے، یہ نماز میں جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں جی، تب ہم رکوع میں جو سمجھے اگر ہم جوائن ہوتے ہیں نماز میں تو وہ اللہ اکبر بول کے ڈائریکٹ رکوع میں جاتے ہیں، تو وہ رکعت کیا پوری ہوتی ہے کیا اس کو بعد میں کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے؟ اچھا، الحمد کا سورہ بھی ہم لوگ اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ تکبیر کر کے پھر ہاتھ باندھ لیں پھر اس کے بعد میں رکوع میں جائیں. نہیں، سورہ فاتحہ تو ظاہر کہ نہیں ہو سکتی، اس وقت نہیں پڑھی جا سکتی. تو جو تکبیر ہے اللہ اکبر کہنے کی بھی گنجائش ہے. آپ کے پاس ایک دفعہ کہی ہے یا 2 دفعہ کہی ہے؟ جی جی، ایک دفعہ کہہ کے وہی ایک دفعہ کہنا ہے کر کے ڈائریکٹ رکوع میں جانا ہے کہ یا 2 دفعہ کہہ کے رکوع میں جانا ہے؟ اچھی بات. اور وہ رکعت پوری ہوتی ہے کیا نہیں، یا نہیں تو ہم کو دوبارہ کمپلیٹ کرنا پڑے گا؟ اچھی بات، انشاءاللہ جواب آئے گا بھائی. دوسرا سوال ہے، یہ عشاء کی نماز جو ہے نا اس میں وطر کی جماعت جو ہے اس میں حدیثوں سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وطر کی نماز میں سورہ اعلیٰ پڑھتے تھے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے تھے، اور تیسری رکعت میں 3 سورہ اخلاص اور سورہ ناس اور سورہ فلق یہ پڑھ کے دعائے قنوت پڑھتے تھے. ایسا سنا ہے میں نے. تو کیا یہی پڑھنا ضروری ہے ہر روز، یا دوسری سوروں سے بھی نماز مکمل ہوتی ہے؟ یعنی تو جس کے سمجھیے کسی کو یاد نہیں ہے سورہ اعلیٰ تھوڑی سی بڑی ہے صورت ہے، تو اگر اس کو یاد نہیں ہے تو کیا وہ دوسری صورت پڑھے گا، نماز پوری ہوگی انشاءاللہ. اور سورہ کافرون بھی جو ہے نا اگر کوئی بندہ نہیں پڑھتا ہے، مطلب اس کی جگہ کوئی دوسری اگر صورت پڑھتا ہے تو بھی کیا انشاءاللہ جواب آ جائے گا.
جی محمد بھائی آپ کے سوال واضح ہے، انشاءاللہ جواب آ جائے گا باری آنے پہ. بہت شکریہ آپ کا. جی شکریہ، جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم بھائی، فی امان اللہ. اور اب مزید کال نہیں ہیں تو گزشتہ ہفتے مولانا 2 سوال رہ گئے تھے، جوابات ہم نہیں دے پائے تھے. محمد حسین صاحب کا ایک سوال تھا کہ کسی کو گود لے لینا جائز ہے یا نہیں، بچے کو گود لے لینا یا اس کو لے پالک بنانا، یہ اس طرح سوال تھا کہ جائز ہے یا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس صاحب یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ عام طور سے کئی لوگوں کو ماشاءاللہ اولاد ہوتی ہے اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی. تو جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی ایسے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی بچے کو اپنی کفالت میں لے کر اس کی تربیت کریں، چاہے وہ یعنی کسی گھر سے ہو، کسی فیملی سے ہو، کسی یتیم خانے سے ہو، کہیں سے بھی کسی بچے کو لا کر، یا تو پھر یتیم خانے سے بچے کو اپنے گھر پہ لا کر تربیت کرتے ہیں، یا پھر یتیم خانے ہی میں کئی بچوں کی کفالت لے کر ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کے اخراجات جو ہے وہ اپنے ذمے لیتے ہیں. یہ تمام جو ہے ثواب کے کام ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کسی دوسرے کی اولاد کو، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی، چاہے کسی کے گھر سے آپ لے آ رہے ہوں یا کسی یتیم خانے سے لے آ رہے ہوں مثلا، تو اسے جو اپنا بیٹا یا بیٹی بتانا یا بنانا، یہ اس بات کی اجازت اسلامی تعلیمات میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں واضح کر دیا، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ جو بچہ جو بھی ہے، بچہ یا بچی، لڑکا یا لڑکی، ان کو ان کے باپ کی طرف منسوب کرو. تو ایک تو یہ بات واضح ہو گئی. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اسی مقام پہ سورۃ الاحزاب میں واضح کر دیا کہ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، کہ تم لوگ جن کو اپنے بیٹے کہہ کر بلا رہے ہو ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنائے. تو مطلب یہ ہوا آپ کفارت لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، تربیت کریں، بالکل اچھی بات ہے، لیکن ان کو اپنی طرف منسوب آپ نہیں کر سکتے. لڑکا یا لڑکی، ان کا جو حقیقی باپ ہے، حقیقی ان کے جو والد ہیں، انہی کی طرف بچے منسوب ہوں گے. بے شک آپ ثواب کمائیں، ان کی تربیت کریں، نہ ان کے اخراجات کی ذمہ داری لیجئے، تعلیم و تربیت آپ دیجئے، لیکن ان کو اپنی طرف آپ منسوب نہیں کر سکتے. ان کے باپ کی طرف منسوب کرتے ہوئے آپ بچوں کی تربیت کرنے میں، کفالت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جی صاحب بھائی. جزاک اللہ خیرن. فیاض احمد صاحب کا سوال تھا کہ انہوں نے سعودیہ میں کسی جاننے والے سے 200 ریال لیے تھے اور بعد میں ایک خیال آتا ہے کہ واپس کر دیے، پھر خیال ہے کہ شاید میں نے واپس نہیں کیے. اب جن سے لیے تھے وہ صاف فوت ہو گئے ہیں اور ان کے کسی رشتہ دار کا بھی علم نہیں ہے، کوئی ایسا فرد یعنی ان کا واقف نہیں ہے جس تک وہ پہنچ سکے اور اس کا یہ روپے اسے دے سکے، ریال دے سکے. تو اب انہیں ان 200 ریال کا کیا کرنا چاہیے؟ جس سے بھائی قرض کا معاملہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے یہ حساس اور نازک ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ قرض دینے والا جو اس کی امانت ہے، محنت کی کمائی ہے، کسی کو ضرورت پہ کام آنے کے لیے قرض دیتا ہے، اور جو لیتا ہے اس کے دل میں نیت ہو کہ اس نے میری مدد کی ہے تو میں جو ہے جو امانت اس سے میں نے لی ہے واپس کر دوں. کبھی بھی دل میں یہ ارادہ نہ آئے کہ یہ ہڑپ کر لینا ہے اور اسے میں کھا جاؤں یا پھر اس کو واپس نہ دوں. یہ نیت اپنے دل میں ہرگز نہ لے آئیں، اور ایک گناہ کا کام اور ایک نقصان دہ کام ہے، اور اس کا مال چھن جانے کا اور خسارہ ہونے کا سبب بن سکتا ہے، گناہ کا سبب بن سکتا ہے. اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر سے حدیث مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں شہید بھی ہو جائے تو دیگر گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن قرض جو ہے وہ معاف نہیں ہوتا. معاف نہیں ہوتا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا مواخذہ ہوگا، اور جس کا قرض واپس نہیں دیا تو جس نے قرض دیا ہے تو وہ بندہ جو ہے قرض دینے والا شخص اس کی نیکیاں لے لے گا، اور جس نے قرض لیا ہے وہ جو ہے اپنی نیکیوں سے محروم ہو کر اس کے گناہ، جس نے قرض دیا ہے اس کے گناہ مقروض کے اوپر ڈالے جائیں گے. تو ایسی بہت ساری باتیں ہیں. اسی لیے صرف ہمارے ایک بھائی صاحب نہیں بلکہ
سب کے سب لوگ اس بارے میں توجہ دیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے بھائی کہ جس نے قرض دیا ہے اگر اس کا پتہ نہیں تو ایسی صورت میں یعنی پتہ نہیں تک پہنچنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب کسی سے قرض لیتے ہوں قرض دینے والا لینے والا ایک دوسرے کا ٹیلی فون نمبر لینا چاہیے اور یہاں کا ٹیلی فون نمبر ملک کا ٹیلی فون نمبر وہ جو ہے ایک جگہ نوٹ کر لیں درج کر لیں تاکہ ذمہ داری اس امانت سے سبکدوش ہو جائیں. لیکن دوستانہ طور پہ جلدی میں ایسی بات ہو گئی اور اس نے جو ہے ہم آپس میں دونوں نے لکھا نہیں اس معاملے کو تو اس کے بعد جو ہے جس نے قرض دیا ہے وہ بندہ دنیا سے چلا گیا. اب موصوف کو زیادہ تیقن یہی ہے کہ واپس میں نے قرض ادا نہیں کیا تو دعا کر کے ڈھونڈتے رہے کہ یا اللہ جس کی امانت ہے اس تک مجھے پہنچا دے. اور اگر اس تک پہنچنے کی امید نہیں ہے تو اب جو اس کے ساتھی ہیں دوست جس کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ کس ملک کے ہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ تھوڑی تحقیق کر لیجئے. پوری تحقیق ہو جانے کے بعد جب آپ اس بارے میں مکمل یعنی مایوس ہو گئے کہ ابھی میں وہاں تک نہیں پہنچ پاؤں گا تو اس بندے کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے جتنی امانت تھی اتنی امانت آپ صدقے کے طور پہ دے دے کہ یا اللہ اس کی طرف سے صدقہ ہے اس کی طرف سے میں نیابت کرتے ہوئے صدقہ دے رہا ہوں. تو اس طرح جو ہے آپ سبکدوش ہو جائیں گے اسے انشاءاللہ صدقے کا ثواب ملے گا. اور اگر کچھ مدت کے بعد آپ کے سامنے وہ بندہ آ گیا یا اس کے یعنی وہ بندہ تو دنیا سے جا چکا اس کے رشتہ دار وارث جو بھی آمنا سامنا اگر ہو گیا تو ایسی صورت میں آپ ان کے سامنے یہ بات پیش کریں کس طرح میں نے آپ کے والد یا آپ کے بھائی سے یا خالتن اگر مل گئی تو آپ کے شوہر سے میں نے قرض لیا ہے تو میں آپ کو واپس دینا چاہتا ہوں. اگر آپ کی مالی حالت اچھی ہے تو آپ وہ قرض واپس دے دیجئے اور جو مال آپ نے صدقہ دیا صدقے کے طور پہ شمار کر لیں. اگر مالی حالت کمزور ہے اس کے سامنے پیش کر دیجئے کہ میں نے جو ہے جو قرض لیا تھا ڈھونڈا تلاش کیا میں نے اس کو صدقے کے طور پہ دے دیا. اگر آپ چاہتے ہو تو پھر میں آپ کو قرض واپس دے دوں گا اور اگر آپ کو صدقے کے طور پہ شمار کر رہے ہو تو پھر اس میں آپ کو اختیار ہے. اس طرح آپ اپنی حالت کے مطابق اس مسئلے کو حل کریں. لیکن جو امانت ہے اپنے پاس آپ مت رکھیے فوراً جو ہے اس کو یا تو ڈھونڈے تلاش کرے تحقیق کرے کوشش کریں. آخری صورت میں ان کے طرف سے آپ نیابت کرتے ہوئے صدقہ دے دیں. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اگلی کال ریسیو کرتے ہیں. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نصیر الدین ہے. میرا 2 سوال ہے. جی بھائی. تو پہلے حلقے میں مولانا صاحب فرمائے تھے وہ کرسمس میں جو کھانا دیتے ہیں وہ نہیں کھانا ہے وہ یعنی حرام ہے. تو ہم ایک کمپنی میں رہتے ہیں وہ کمپنی میں وہ جو ہے ہر کسی کے خوشی میں جیسے ہمارا مسلمانوں کا عید میں یا دوسرا بھی جو ان لوگوں کا وہ ہوتا ہے مذہبی تہوار اس میں کھانا دیتے ہیں. کیا یہ کھانا حرام ہے یا کیا ہے جائز ہے؟ اچھی بات ہے. اور دوسرا سوال یہ کہ ہیپی جو نیو ایئر جو آ رہا ہے کل سے کیا وہ ہیپی نیو ایئر کہنا کیا مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے؟ اچھی بات ہے. اوکے مولوی شکریہ. بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ جواب آئے گا. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. جی محترم. جی سر میرا فرضی نام رفیق ہے. جی بھائی. تو سوال میرا یہ ہے سر کہ یہ جو ایک طلاق ہے نا اس کا رجوع کے بارے میں نے ڈاکٹر اسرار سے ان کا بیان سنا تھا. وہ حلالہ تو حرام ہے وہ تو میرے کو کنفرم ہے الحمدللہ. تو باقی یہ بعد میں ڈاکٹر کیا ان کا نام ہے ذاکر نائک ان سے سنا تھا وہ بولتے ہیں رجوع جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے. مثلا ایک بار 3 طلاق دیا بعد میں 2-3 سال بعد پھر طلاق دے دیا ایسے 2-3 بار رجوع ہو سکتا ہے. یہ ان کا بیان میں نے سنا ہوا ہے لیکن میں اس پہ متفق نہیں ہوں. آپ کا سوال کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں رجوع کے بارے میں پوچھنا ہے. رجوع کے بارے کہ رجوع ہو سکتا ہے 3 طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے حلالہ کے بغیر یا نہیں یہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی سر. انشاءاللہ جواب آئے گا. جی بہت شکریہ. سر اور جی دوسرا سوال یہی ہے یہ پروگرام سے گزارش ہی ہے. تو پہلے پروگرام ہوتا تھا 9 o'clock میں ابھی 1 o'clock میں. ابھی پورا سامعین یہ جو پروگرام سن رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کچھ ووٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں کون سا ٹائم اچھا ہے. آپ نے اپنے حساب سے ٹائم ٹھیک رکھا ہے لیکن آپ نے تو اسی لیے پروگرام رکھا ہے نا کہ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے. جی. تو اگر کوئی اس میں وہ فیس بک پہ کوئی ووٹنگ وغیرہ کر کے کون سا ٹائم اچھا ہے میرے خیال سے تو 9 o'clock میں زیادہ لوگ سنتے ہیں. چلیے آپ کی تجویز نوٹ کر لی بھائی. دیکھتے ہیں اگر کوئی تبدیلی آ سکی تو کر لیں گے لیکن اس وقت مناسب ہی چل رہا ہے کہ یہ ٹائم خود ہمیں مشکل ہوتی ہے لیکن اب اگر سامعین اس میں
ان کے لیے کئی افراد ہیں جو رات میں نہیں سن پاتے, تو ان کے لیے بہتر ہو جائے گا. لیکن ابھی میں اس میں کوئی تفصیل میں جانا نہیں چاہوں گا, اس لیے کہ پروگرام کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ اس پہ گفتگو کی جائے. ٹھیک ہے بھائی, اوکے سر, شکریہ. بارک اللہ فیکم. جی ایک اور کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میرا نام ساجد ہے, مجھ کو سوال پوچھنا تھا. ضرور بھائی. جی سر صاحب, میرے بچے کو تھوڑی مطلب وہ ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ ہاتھ پیر دھوتا رہتا ہے باتھ روم کے اندر, مطلب جائے گا تو ہاتھ پیر دھوتا رہتا ہے اکثر. تو اس کا کیا علاج ہے؟ بولتا ہے میں صاف نہیں رہتا, میں صاف ہوں گا, یہ ایسا مطلب ان کا تھنکنگ ہے. بس یہی ایک سوال ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالی جواب آئے گا بھائی. اوکے, بہت شکریہ. فی امان اللہ. فی امان اللہ. مولانا اگلا سوال ہے مستقیم صاحب کا, بلکہ محمد ہاشمی صاحب کا سوال تھا کہ سعد ہاشمی انہوں نے نام بتایا, اسلامی بینک سے پرسنل لون لینا جائز ہے یا نہیں؟ جی صاحب بھائی, جہاں تک اسلامک بینکنگ کا جو معاملہ ہے, اور ہر ایک اسلامک بینک کے اندر خاص طور پہ قطر میں ماشاءاللہ ایسی جو ہے پابندی, ایسے قوانین ہیں کہ وہاں پر علماء جو مستند اور محقق علماء ہوتے ہیں ان کی کمیٹی ہوتی ہے, اور ان علماء کے سامنے جو ہے جو بھی لین دین کاروبار جو ہوتا ہے بینک کی طرف سے, تو اس کے بارے میں مراجعت ہوتی ہے اور ان سے مشورہ لیا جاتا ہے, اور ان سے مشورہ لینے کے بعد ہی کہاں پہ تجارت کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ قرض دیا جائے کہ نہ دیا جائے, یہ تمام لین دین کے کام جو ہے ان سے رجوع ہو کر جو ہے یہ کام انجام دیے جاتے ہیں. چونکہ وہاں پر کمیٹی بیٹھی ہے اور ان تمام کاموں کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے, تو ان کی طرف سے اجازت چونکہ ملی ہے, اسی لیے وہاں پر جو ہے بینک نے جو طریقہ اپنایا ہے کہ قرض دیا جائے, تو پھر اس اعتبار سے میں یہ کہیں گے کہ وہاں کی کمیٹی کی تحقیق کے مطابق اسلامک بینک سے قرض اگر آپ لیتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. مستقیم صاحب کا سوال کہ چاندی کی انگوٹھی کوئی 3 یا 4 گرام جتنی بھی بنا لیتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ اس سے نماز ہو جاتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چاندی کی انگوٹھی پہننے سے بھی نماز نہیں ہوتی. یہ صاحب اس بارے میں 2-3 باتیں ہم واضح کریں گے. پہلی بات یہاں پہ یہ ہے کہ جہاں تک سونا اور ریشم ان دونوں چیزوں کا معاملہ ہے, یہ صرف مسلم خواتین کے لیے جائز ہے, سونا اور ریشم, یہ بات جو ہے ذہن میں رکھی جائے. اور جہاں تک چاندی کا معاملہ ہے تو چاندی مسلمان مرد و خواتین سب کے لیے جائز ہے, لیکن چاندی کے برتن استعمال کرنا مسلمان مرد یا خاتون کسی کے لیے گلاس ہو, پلیٹ ہو, اس کی اجازت نہیں ہے. اب آتے آخری بات جو مرد حضرات کے لیے چاندی کی انگوٹھی کے سلسلے میں, تو چونکہ پیارے نبی نے چاندی کی انگوٹھی پہنی تھی اسی لیے علماء نے اجازت دی ہے, اور اس حدیث کو بھی علماء نے پیش کیا جس میں ایک دفعہ ایک صحابی نے غلطی سے سونے کی انگوٹھی پہن لی, پیارے نبی نے اس کو نکالا اور کہا کہ کیا تم لوگ اپنے ہاتھوں میں انگار پہنتے ہو؟ تو علماء نے بتایا کہ سونا پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے, لیکن چاندی کی انگوٹھی مرد حضرات پہن سکتے ہیں. اور اس موقع پر پیارے نبی کا وہ واقعہ کہ جب باہر سے پیارے نبی کے پاس خطوط آتے, جو پیارے نبی جو ساری دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ان کے پاس اسلامی دعوت کے خطوط آپ روانہ فرماتے, اور باہر سے جو خطوط آتے ان کے اوپر نیچے مہر لگی رہتی, تو صحابہ نے پیارے نبی کو مشورہ دیا کہ آپ بھی ایک مہر بنا لیں اور پھر خط کے نیچے جو ہے آپ اس مہر کو لگا دیں. تو پھر آپ نے محمد الرسول اللہ یہ لکھا ہوا جو ہے, تو اس انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا, وہ مہر آپ لگایا کرتے تھے. اس حدیث کو بنیاد بنا کر علماء نے اجازت دی ہے کہ مسلمان مرد جو ہے چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں. اور اس کے بعد چاندی کی انگوٹھی پہننے کے بعد آپ وضو کریں, اور انگوٹھی ایسی ہو کہ پانی جو انگلی کو لگتا ہے, انگوٹھی کے نیچے جو ہے پانی پہنچتا ہے, تو پھر اس کے بعد وضو مکمل ہوگا. تو اس انگوٹھی کو ایسی انگوٹھی پہن کر وضو کیا جا سکتا ہے, غسل کیا جا سکتا ہے, نماز پڑھی جا سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی صاحب جزاکم اللہ خیرن. مولانا اس میں ایک جملے کا یہ بھی اضافہ کر دیں کہ وہ جو انگوٹھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہر کے طور پر استعمال کرتے, وہ اصل میں اس مہر کی شکل انگوٹھی کی تھی, اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھتے تو اس کے آخر میں تو وہ مہر لگا دیتے تھے, اور باقی اوقات میں وہ آپ کی انگلی میں ہوتی تھی. جی صاحب مہر کے علاوہ بھی آپ اس کو برابر پہنا کرتے تھے. جی صحیح بات ہے. جی صاحب تاکہ وہ ان کی الجھن جس کے وہ شکار ہو رہے ہیں بھائی وہ دور ہو سکے, اس لیے جو دلائی. اچھا کیا آپ نے. بارک اللہ فیکم. مستقیم بھائی کا دوسرا سوال بالوں کو رنگ کرنے کے حوالے سے 3 طرح کی انہوں نے اقسام بتائی اور پوچھا کہ ان میں سے کون سی قسم جائز ہے.
جس سے بھائی جو چیز آپ کے لیے نقصان دہ نہ ہو آپ اسے استعمال کرتے ہیں. لا ضرر ولا ضرار، ابن ماجہ ابو سعید خدری سے حدیث مروی ہے، پیارے نبی کا ارشاد ہے، یعنی کوئی نقصان آپ اپنے آپ کو نہ پہنچائیں، کسی اور کو نہ پہنچائیں، اور نقصان پہنچانے والے طریقے آپ نہ اپنائیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. ایک تو ہو گئی ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی آپ اپنے بالوں کا رنگ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، کہ بالوں کو خوبصورت بنانے کے لیے مہندی کا رنگ لگانا چاہتے ہیں، زعفرانی رنگ لگانا چاہتے ہیں اس طریقے سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. جہاں تک بات ہے کہ کون سا بہتر ہے کون سا بہتر نہیں، تو آپ کی ہیلتھ کیسی ہے اس لحاظ سے جو ہے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. مگر یہاں پہ بات یہ ہے کہ جب آپ نماز کا وقت اگر ہوتا ہے، آپ نے کہا کہ ایک چیز تو فوری 5 منٹ کی، ایک اور چیز آدھے گھنٹے کی، یا پتہ نہیں سبھی مہندی کا کریم کا، تو اس کا ٹائم مجھے نہیں پتا کہ کتنا وقت لگانا ہوتا ہے. تو اس کے بعد جب جو ہے یہ لگا کر اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، وضو دوبارہ کرنا پڑے، تو چونکہ یہ مہندی آپ کے سر پہ لگی رہتی ہے تو پھر آپ وضو کریں گے تو پھر جو ہے آپ کے ہاتھوں سے سر کا مسا صحیح نہیں ہوگا. اسی لیے نماز کے اوقات سے بچتے ہوئے ایسے وقت پہ آپ لگائیں کہ نماز کا وقت آنے سے پہلے اوپر جو چیز آپ لگائیں گے تو اسے آپ نکال سکے، اس کے بعد دھو سکے، پھر وضو کرے تو پھر سر کے اوپر مسا صحیح ہو سکے. ان تمام باتوں کا حق ادا ہو سکتا ہے. تو پھر آپ کوئی بھی چیز لگانا چاہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور مولانا چونکہ آپ نے ذکر کیا کہ سے لا ضرر ولا ضرار کے نقصان سے بچنے کے لیے، تو یہاں پر الجزیرہ کے ایک پروگرام میں اس شعبے کے ڈاکٹر آئے تھے. ان کا جملہ دہراتا ہوں یا پیش کرتا ہوں. انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جو افراد اپنے بال کلر کرتے ہیں، سر کے بال یا داڑھی کے بال، اور وہ اچھی طرح یہ یقین نہیں کر لیتے کہ وہ جو کلر انہوں نے لگایا ہے وہ مکمل طور پر اس کے جو ذرات ہیں وہ سر سے بالوں سے نکل گئے ہیں، جو یقین اس طرح کا اتنی اہتمام سے اس کو ختم نہیں کر دیتے، اس سے زیادہ نہیں دھو دیتے، ان کی حالت اس طرح ہوتی ہے کہ گویا انہوں نے روزانہ 20 سگریٹ پیے ہیں. یعنی جتنا نقصان روزانہ 20 سگریٹ پینے سے کینسر کی شکل میں ہو سکتا ہے، وہی نقصان ان بالوں کو جو کلر ملتے ہیں ڈائی کے انداز میں، چاہے 5 منٹ کا ہو یا آدھ گھنٹے کا، اس کے لگانے سے اگر اس کو اچھی طرح دھو نہ لیا جائے تو وہ کینسر کا ذریعہ بن سکتے ہیں. وہ کلر کینسر کا ذریعہ بن سکتے ہیں. اس سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب ان کا استعمال کرنا جائز ہے، لیکن اگر استعمال کر کے اس کو بس تھوڑا سا دھویا اور نکل گئے تو پھر وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور اس پہلو سے ضرور توجہ دینی چاہیے. جس سے بہت اہم معلومات ہیں جن کا خیال کرتے ہوئے جو حضرات بھی ایسی چیزیں استعمال کرتے ہوں تو پھر مناسب طریقہ اپنائیں. جی صاحب جزاک اللہ خیرن. محمد افسر صاحب کا سوال ہے کہ ان کے بھائی کی شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، لیکن ان کی بھابھی گھر آنے کے لیے تیار نہیں، سسرال آنے کے لیے تیار نہیں ہے. کافی کوششیں کی گئی لیکن کامیابی نہ ہونے کی صورت میں اب دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری شادی کے لیے وہ اجازت نہیں دے رہی، اور ان کے ملک میں اس کی کوئی پابندی بھی نہیں ہے کہ اجازت لی جائے پہلی بیوی سے. تو کیا ایسی صورت میں وہ کورٹ میرج کر سکتے ہیں؟ اس سے یہاں پر کئی باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بات شامل ہے کہ شادی جب ہوتی ہے تو شوہر بیوی کے لیے سکون کا سبب بنے اور بیوی شوہر کے لیے سکون کا سبب بنے. تو بہت سارے جو مقاصد و اسباب ہیں ان میں سے یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے. اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ شادی کے بعد جو دلہن ہوتی ہے وہ دولہے کے پاس جاتی ہے. اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ کیا جو دلہن ہے یا جو بیوی وہ جو ہے شوہر کے پاس نہیں پہنچنے کے لیے کوئی وجہ یہ ہے، مثال کے طور پر کہ وہ الگ رہنا چاہتی ہے، یعنی شوہر سپریٹ اسے رکھے، یا پھر شوہر کے والدین کے ساتھ رہنے میں اس کو اعتراض ہے، تو پھر اس کو جو ہے شوہر اپنے ساتھ الگ سے رکھنے میں جو اگر وہ اس کا مطالبہ یہی ہے تو پھر اس کی یہ بات مانی جا سکتی ہے. لیکن بالکل وہ یہی کہے کہ شوہر کے پاس جانا ہی نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوہر اس کے گھر پہ جا کے یعنی اپنے سسرال میں رہے، یعنی بیوی کے ماں باپ کے پاس، تو پھر یہ بات تو مناسب نہیں. اللہ کہ اگر ان کی سہولت یہی ہو کہ میں وہاں پہ رہ سکتا ہوں، وہیں پہ جو ہے
اسی شہر میں جو ہے کوئی کام یا نوکری دیکھنا چاہتا ہوں تو پھر یہ ان کے آپسی رضامندی کی بات ہوتی ہے. لیکن شوہر یہی چاہتا ہے کہ شوہر جہاں پہ رہیں وہاں پہ اپنی بیوی کو لانا چاہیں، تو نیا مقام ہے، نئی جگہ ہے، تو اپنی دلہن کو منانے میں، سمجھانے میں، خوش کرنے میں کوئی حرج نہیں، بہتر طریقہ اپنایا جائے، کیونکہ کسی بھی لڑکی کے لیے نئے مقام پہ جانا یہ مشکل ہوتا ہے. آپ پیار سے سمجھا کے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کریں. لیکن آپ نے سارے طریقے اپنا لیے، کوئی راستہ نہیں نکل رہا ہے اور آپ وہاں پہ نہیں رہ سکتے اور بیوی آپ کے پاس آنا نہیں چاہتی ہے، تو پھر یعنی آپ کے لیے دوسری شادی کرنے میں یا اس وجہ سے ہو، کسی بھی وجہ سے ہو، دوسرا نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. تو اس کے لیے کورٹ میں جانے کی کیا ضرورت ہے صاحب بھائی؟ یعنی کوئی بھی شخص جو ہے وہاں پہ موصوف جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لہجے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ موصوف جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ ایک سے زائد شادیاں کرنے کی اجازت ہے، اور پہلی بیوی کی اجازت ضروری نہیں ہے. لیکن صرف اتنا ہوتا ہے کہ قاضی صاحب جو نکاح کے وقت دریافت کرتے ہیں کہ آپ کی پہلی شادی ہے، دوسری شادی ہے، تو آپ سچی بات بتا دیں کہ ہاں یہ دوسری ہے یا تیسری جو بھی ہے. تو اس طرح آپ ان کے سامنے ظاہر کر دیجئے کہ ہاں میری دوسری شادی ہے، تو پھر قاضی صاحب آپ سے کچھ نہیں کہیں گے، اور وہاں پہ جو قانون ہے وہ بھی آپ کے لیے رکاوٹ نہیں ڈالتا ہے. اس طرح آپ جو دوسرا نکاح کر کے اس دوسری بیوی کو آپ رکھ سکتے ہیں. اور یہاں پر علماء نے بات پیش کی کہ پہلی بیوی اگر آپ کے پاس آتی ہے تو آپ کے پاس رہنے کے بعد اس کا نان نفقہ آپ کے ذمے لازمی ہوتا ہے. لیکن اگر وہ پہلی بیوی آپ کے پاس نہیں آتی تو گویا کہ آپ کو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوا، تو پھر اس کا نان نفقہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے لیے وہ اختیاری ہو جاتا ہے. ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے مسئلے کو نرمی سے حل کرے. پیارے نبی واضح فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نرمی سے کام اس طرح بنا دیتا ہے جو سختی کی وجہ سے انسان کے کام پورے نہیں ہوتے. تو اس طرح یعنی کوئی بہتر راستہ اپنا کر اپنے مسئلے کو حل کریں. اگر بیوی نہیں مانتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقہ بتا دیا سورۃ النساء کے اندر کہ ادھر لڑکی کی طرف سے کچھ ذمہ دار، لڑکی کی طرف سے ذمہ دار، یعنی آپس میں مل بیٹھ کر بات کو حل کرنے کی کوشش کریں. لیکن صاحب موصوف کا کہنا یہ تھا کہ بیوی کے جو والدین ہیں ان کی طرف سے بھی اس سلسلے میں کوئی یعنی معاملے کو آگے نہیں بڑھایا جا رہا ہے، تو یعنی گویا کہ ان کی طرف سے بھی ہمت افزائی نہیں ہو رہی ہے. تو اس حد تک تو میں بتا سکتا ہوں. آپ کی طرف سے بھی کچھ مزید مشورہ ہو تو بتا دیں اس میں. ماشاء اللہ آپ نے سارے پہلوؤں سے جواب دے دیا ہے. بلکہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اگر بیوی کے والدین بھی نہیں تیار، بیوی خود نہیں تیار اور یہ دوسری شادی کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر اس کو رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کو آزاد کریں تاکہ وہ کسی جگہ شادی کر کے وہ اپنی زندگی گزار سکے. کیا وہ وہاں پر بغیر شوہر کے ظاہر کی پریشانیاں تو ہوتی ہیں، وہ ان پریشانیوں کو بھی بھگت رہی ہے، اور کوئی مجبوری ہوگی جس کی بنا پر وہ نہ خود آنا چاہ رہی ہے نہ اس کے والدین بھیجنا چاہ رہے ہیں، تو پھر اس کو طلاق دے دیں تاکہ وہ کسی اور شادی کر لے. جی سر بھائی. محمد پرویز صاحب کا سوال، انہوں نے کوئی حدیث پڑھی ہے جس پر لکھا ہوا کہ یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور حدیث کی عبارت کچھ اس طرح سے ہے کہ جس فرد نے مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز پڑھی یا نفل پڑھ لیے تو اس کو 12 سال نفل عبادت کا ثواب ملے گا. کیا اس طرح کی حدیث پڑھی کیا آپ نے؟ جی صاحب بھائی، اس بارے میں بتانا یہ ہے کہ اس روایت کے ساتھ جو الفاظ وارد ہیں ان میں یہ الفاظ بھی کہے جاتے ہیں کہ صلاۃ الاوابین اسے کہا گیا ہے کہ مغرب کے بعد اگر کوئی بندہ 6 رکعت نفل رکعت ادا کرتا ہے تو اسے جو فضیلت موصوف نے بتائی اس طرح جو ہے الفاظ روایت میں ملتے ہیں. لیکن پہلی بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے کئی اعتبار سے جو ہے غیر صحیح جو ہے علماء نے ثابت کیا ہے. پہلی بات یہ کہ پیارے نبی نے صلاۃ الاوابین یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے سچے دل سے متوجہ ہونے والے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نماز جس کا ذکر پیارے نبی نے بتایا کہ صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال، کہ صبح جب سورج میں گرمی آتی ہے اونٹ کے بچے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، تو تب جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو پیارے نبی نے صلاۃ الاوابین بتایا، جو کہ صلاۃ الضحیٰ یعنی صبح کے وقت جو چاشت کی نماز ہوتی ہے اسے آپ نے اوابین کا نام دیا ہے. تو یہ اوابین کی نماز نہیں ہوتی. اور جو 6 رکعت نماز کے بارے میں جو عام طور پہ ذکر کیا جاتا ہے، ویسے آپ بغیر اس فضیلت کے ایسے ہی آپ یعنی 2 4 6 8 رکعت پڑھ لیں، آپ کو اختیار ہے. لیکن صلاۃ الاوابین کا نام اس کو دینا اور اس کے جو 12 سال کی جو نفل نمازیں ہیں ان کا ثواب بتانا، اسے علماء نے خاص طور پر
شیخ البانی رحمہ اللہ اور امام شوکانی رحمہ اللہ ان علماء نے اسے جو ہے موضوع روایت بتایا ہے کہ یہ روایت من گھڑت ہے، اس کی سند جو ہے مستند نہیں ہے، شاید کسی نے لوگوں کو ابھارنے کے لیے، لوگوں کی ہمت افزائی کرنے کے لیے بات بنا دی۔ تو ایسی باتوں سے ہمیں اور آپ کو چاہے کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ ویسے آپ کو اختیار نفل نماز جتنی چاہے پڑھیں، لیکن جس روایت کا نام لے کر یہ فضیلت بیان کی جاتی ہے تو یہ روایت معنی کے لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے کہ پیارے نبی نے کسی اور فرض عبادت کے لیے بھی اتنی بڑی فضیلت نہیں بتائی جو صرف 6 رکعت نفل نماز کے لیے بیان کی جاتی ہے، تو یہ روایت مستند نہیں ہے، تو اس پر عمل کرنا یہ بالکل یعنی ہمارے اور آپ کے لیے ضروری نہیں۔ لیکن اس روایت پر ایمان رکھے بغیر آپ ویسے ہی چاہے مغرب کے بعد، چاہے ظہر کے بعد، چاہے عشاء کے بعد جتنی رکعت آپ پڑھنا چاہیں پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیرن۔ اور خواتین کے ماہانہ عرضے کے حوالے سے اگر کوئی خاتون رمضان کے کچھ روزے جو چھوٹ گئے ہیں وہ 2-3 مہینے دسمبر جنوری کا انتظار کرتے ہوئے ان مہینوں میں جا کے رکھتی ہے، لیکن شوال کے روزے وہ 6 روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے 6 روزے رکھ لیے اس نے، تو ان پہ سنا یہ ہے کہ انہوں نے کہیں سے سنا ہے کہ اگر اس طرح کیا گیا ہے تو وہ جو 6 شوال کے روزے رکھے تھے وہ ان کے ان روزوں کی جگہ پہ شمار ہوں گے جو رمضان کے چھوٹ گئے تھے، اور بعد والے جو ہیں وہ پھر نفلی روزے شمار ہوں گے۔ کیا اس طرح کی جو تقسیم کر دی گئی ہے وہ صحیح ہے؟ جی صاحب، اس بارے میں 2-3 باتیں ہم اس طرح واضح کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ فرائض کے علاوہ مسنون نمازوں کا بھی حکم، یعنی مسنون نمازوں کی اور نفل فرض روزوں کے علاوہ نفل اور مستحب روزوں کی ترغیب دی گئی ہے۔ جیسے رمضان کے روزے فرض ہے، ان کے علاوہ شوال کے روزوں کی ترغیب مسلمان مرد و خواتین کو دی گئی ہے۔ تو مسلمان مرد و خواتین ماشاءاللہ عید سے فارغ ہونے کے بعد یعنی رمضان کے روزے رکھے، عید کی نماز ادا کی، اس کے بعد پھر ماہ شوال میں جو 6 روزوں کی فضیلت بتائی گئی ہے، جس کا ذکر ہمیں ملتا ہے صحیح مسلم میں ابو ایوب انصاری سے کہ من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر، اگر کسی نے ماہ رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد ماہ شوال کے 6 روزے رکھے تو اس نے گویا کہ ساری زندگی روزے رکھے، یعنی ساری زندگی روزے رکھنے کا مطلب یعنی مکمل سال بھر روزے رکھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اب اس حدیث کو بنیاد بنانے کے بعد اس میں حنبلی علماء یہ کہتے ہیں کہ جب تک رمضان کے جو مکمل روزے ہیں وہ مکمل نہیں ہو جاتے، اگر کسی خاتون کے 6 یا 7 روزے اگر وہ رک گئے ہوں یا پھر کسی مریض کے کچھ روزے اس میں بچ گئے ہوں مثال کے طور پر، تو جب تک یہ خاتون یا مریض یا مسافر جو ہے فوت شدہ روزوں کی تکمیل نہ کر لے تو ان کو شوال کے 6 روزے وہ نہ رکھیں اور ان کی فضیلت ان کو حاصل نہیں ہوگی۔ تو یہ حنبلی مسلک کے علماء کی تحقیق ہے، لیکن علماء جمہور کی تحقیق یہ ہے کہ بے شک یہ بات صحیح ہے کہ پیارے نبی نے ذکر فرمایا کہ رمضان کے بعد شوال کے روزے رکھیں، لیکن اس کے اندر اسلام کی طرف سے سہولت دی گئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب ان کے ماہ رمضان کے روزے چھوٹ جاتے تھے تو وہ جو ہے آنے والے رمضان سے 1 مہینہ پہلے شوال کے اندر یعنی تقریباً شعبان کے اندر، تو آنے والے رمضان سے پہلے شعبان کے اندر جو ہے وہ 10 مہینے جو پرانے روزے تھے تو 10 ماہ پرانے روزے وہ شعبان کے اندر قضا کیا کرتی تھی۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کر علماء نے بتایا کہ ماہ رمضان کے روزوں کی قضا کے لیے 10 مہینوں کی فرصت ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ جو ہے شوال میں عید گزارنے کے بعد فوری مکمل کر لیں، یہ بہتر ہے، افضل ہے۔ تو فرض روزے چھوڑ کر آپ نفل روزوں کا آغاز کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ علماء نے بات بتائی، تو جمہور علماء جو بات پیش کرتے ہیں ہمیں اس پہ اطمینان ہے، یہ زیادہ جو ہے مضبوط دلیل لگتی ہے کہ چونکہ پیارے نبی نے ایک حکم دیا کہ رمضان کے بعد شوال کے روزے رکھے، لیکن اس بات کی اجازت اسلامی شریعت میں ملتی ہے کہ رمضان کے روزے تاخیر سے رکھے جا سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر کوئی خاتون ماہ شوال کے 6 روزے شوال میں رکھ لیتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے جب کبھی موقع ملے، جیسے دسمبر اور جنوری کے اندر جو ہے موسم ٹھنڈا ہوتا ہے اور رات بڑی ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی خاتون جو ہے ماہ رمضان کے روزوں کی قضا کر لیتی ہے تو انشاءاللہ اس بات کی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں، جیسا کہ جو علماء کی تحقیق ہے
اس تحقیق کے اوپر مجھے اطمینان ہے. لیکن کسی کا یہ کہنا کہ جو خاتون اس طرح کرے گی، شوال کے 6 روزے اس نے رکھ لیے اور دسمبر کے اندر وہ اگر رمضان کے روزوں کی قضا کرتی ہے تو پھر جو ہے شوال کے روزے جو ہے وہ رمضان کے بن جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ رمضان کے روزوں کے بارے میں نیت ضروری ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ قضا کرتا ہے تو قضا کی نیت ضروری ہے. تو جس خاتون نے بھی شوال کے روزے رکھے 6 روزے، اس نے قضا کی نیت نہیں کی تو پھر وہ قضا کے روزے نہیں شمار ہوتے. تو جہاں تک ہمیں اطمینان ہے کہ شوال کے روزے شوال کے طور پہ شمار ہوں گے، اور رمضان کے روزے رمضان کی قضا کی نیت سے خاتون جو رکھے گی وہ رمضان کے روزوں کی نیت سے انشاءاللہ وہ روزے مکمل ہوں گے. لیکن بہتر یہی ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ پہلے ماہ رمضان کے روزے مکمل کریں پھر شوال کے روزے رکھے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا، ترتیب بھی برقرار رہے گی. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور ویسے بھی اب اگلا جو رمضان آ رہا ہے تو اور کئی سال تک جو رمضان آئے گا تو وہ سردیوں کے مہینے میں ہی آ رہا ہے. سردیاں موسم اچھا ہوگا اور اس میں کمی آتی جا رہی ہے، وہ پیچھے کی طرف آتا جا رہا ہے. تو اس لیے کئی سالوں تک لیے تو اطمینان یہ کہ آپ انہیں شوال میں ہی دونوں کام پورے کر لیں. جی صاحب بھائی. محمد بھائی کا سوال ہے کہ مسجد میں داخل ہوں، امام صاحب رکوع میں جا رہے ہیں، انہوں نے اللہ اکبر کہا اور مسبوق آ کے شریک ہوتا ہے، وہ کتنی دفعہ اللہ اکبر کہے گا یا تکبیر کہے گا؟ جس صاحب بھائی نماز کا آغاز کرنے کے سلسلے میں جو بات ہمیں ملتی ہے ابو داؤد کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مفتاح الصلاۃ الطہور و تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، کہ نماز کی چابی جو ہے وہ طہارت ہے، یعنی پاک و صاف رہنا اور باوضو رہنا، اور تحریم جو ہے وہ ہے تکبیر. اللہ اکبر کہہ کر آغاز کریں گے تو نماز کے اندر جو ہے دنیاوی کام سب کے سب حرام ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد سلام پھیریں گے تو پھر دنیا کے کام کھانا پینا اور لوگوں سے باتیں کرنا یہ سب حلال ہو جاتے ہیں، جائز ہوتے ہیں. تو اس حدیث کو بنیاد بنا کر اور دیگر احادیث کی بنیاد پر علماء نے بات پیش کی کہ تکبیر تحریمہ کہنا یہ نماز کے لیے رکن ہے، فرض ہے، اس کے بغیر جو ہے نماز صحیح نہیں ہوگی. اب اس کے علاوہ جو دوسری تکبیرات جو ہوتی ہیں، جیسے آپ قیام سے رکوع میں جاتے ہوں اللہ اکبر کہتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے آپ قوما سے سجدے میں جاتے ہوں اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہ جو دوسری تکبیرات جن کو تکبیرات انتقال کہتے ہیں ان کا حکم جو ہے سنت مؤکدہ ہے. تو سنت مؤکدہ جو ہے یہ تکبیر چھوٹ سکتی ہے، لیکن فرض تکبیر جو ہے وہ چھوٹ نہیں سکتی. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ کے پاس وقت زیادہ ہے تو آپ ایک اللہ اکبر کہیں پہلی بار تکبیر تحریمہ کی نیت سے، اور دوسری تکبیر کہیں گے آپ رکوع میں جانے کے لیے الگ نیت سے. لیکن وقت اتنا کم ہے کہ 2 تکبیر کہنے تک اگر جو ہے امام صاحب اٹھ جانے کا اندیشہ رہتا ہے تو ایک ہی تکبیر جو اللہ اکبر کہیں گے، جو آپ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہیں، رکوع میں جا کر نہ کہیں. رکوع میں جا کر اللہ اکبر کہیں گے تو وہ آپ کی وہ رکعت بھی شمار نہیں ہوتی، کیونکہ تکبیر تحریمہ قیام کی حالت میں کہنا یہ فرض ہے. بیٹھ کر اگر کوئی کہتا ہے تو یہ تکبیر صحیح نہیں ہوتی، الا یہ کہ جس کے پیر کام نہیں کرتے ہوں تو پھر وہ بیٹھ کے کہے، الگ بات ہے، ورنہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنا یہ فرض ہے. تو رکوع میں نہیں کہہ سکتے آپ، تو کھڑے ہو کر آپ اللہ اکبر کہیں، اسی سے 2 نیتیں کر لیں آپ، ایک تکبیر تحریمہ کی نیت اور دوسری رکوع میں جانے کی نیت، جسے تکبیر انتقال ہم کہتے ہیں. دونوں نیتوں سے ایک تکبیر کہہ کر اگر آپ جاتے ہیں تو پھر یہ جو ہے دونوں تکبیروں کے طور پر یہ تکبیر شمار ہوتی ہے، جیسا کہ شیخ ابن باز یہ بات پیش کرتے ہیں. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. محمد بھائی کا دوسرا سوال یہ کہ وتر میں جو روایت ہے یا کہا جاتا ہے کہ ایک رکعت میں سورہ الاعلیٰ، دوسری میں سورہ الکافرون اور تیسری میں تینوں قل پڑھے جائیں، کیا یہ ضروری ہے؟ جس سے میں یہاں پر یہ بات ہم پیش کر سکتے ہیں کہ بے شک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ اس طرح ثابت کیا ہے کہ آپ نے اس طریقے پر عمل کیا ہے، لیکن امت کے لیے آپ نے اس کو لازمی نہیں قرار دیا کہ تم لوگ اسی طرح پڑھیں. اگر کسی کے پاس وقت ہے تو ان تینوں صورتوں کو جو بھی طریقہ بتایا گیا اس کے مطابق عمل کریں، اور اگر کسی کے پاس وقت نہیں ہے یا پھر صورت یاد نہیں ہے، تھکا ہوا ہے، تو پھر ایسا شخص جو ہے چھوٹی صورتیں بھی پڑھ سکتا ہے، جیسے والعصر ہے، اذا جاء لإلاف قریش انا اعطینا. ان صورتوں کو بھی پڑھ کر وتر کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، اس میں بالکل کوئی حرج نہیں، وتر کی نماز بالکل اپنی جگہ پہ صحیح ہوگی. جسے جزاک اللہ خیرن. اور مولانا اس میں محمد بھائی سے ایک جو روایت یا جو حدیث میں نے پڑھی ہے اور جس پر میں عمل بھی کرتا ہوں وہ یہ کہ پہلی رکعت میں سورہ الاعلیٰ، دوسری میں الکافرون اور تیسری میں صرف سورہ اخلاص، تینوں قل والی روایت جو ہے وہ
کم از کم میں نے نہیں سنی یا نہیں پڑھی. جو پڑھی ہے وہ سورہ اخلاص کی ہے. جی صاحب جزاک اللہ خیرن. نصیر الدین صاحب کا سوال ہے کہ آپ نے گزشتہ حلقے میں فرمایا تھا کہ کرسمس کا کھانا یا کرسمس کے لیے تیار کیا گیا کھانا حرام ہوتا ہے, نہیں کھانا چاہیے. تو جس کمپنی میں وہ رہتے ہیں, کام کرتے ہیں, کمپنی کے میس میں یہ معمول ہے کہ عید کے موقع پہ وہ کمپنی کی طرف سے عید کا کھانا, کچھ اضافی میٹھا کھانا یا میٹھی اشیاء تیار کی جاتی ہیں, کچھ اسپیشل کھانا ہوتا ہے. اور اسی طرح کرسمس کے موقع پر بھی کمپنی کی طرف سے اسپیشل کھانا تیار کیا جاتا ہے. کیا وہ کھانا بھی حرام ہو جائے گا یا کھانا جائز ہوگا؟ جی صاحب بھائی, یہاں پر ہم اس بات کی طرف توجہ دلائیں گے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ, سورۃ المائدہ, سورۃ الانعام, سورۃ النحل, ان چاروں مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے جو واضح فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. ان چاروں چیزوں میں سے ایک بات کا ذکر جو ہے کہ وہ چیز جو غیر اللہ کے سامنے پیش کی گئی ہو تو اس کا کھانا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے. اس معنی میں اگر کوئی چیز جو ہے کسی بت کے سامنے, اگر صلیب کے سامنے پیش کی گئی ہو, وہ چیز پھر تبرک کے طور پر آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہو تو پھر آپ ایسی چیز کو نہ کھائیں. لیکن کمپنی کے اندر آپ کے لیے کھانا بنایا گیا اس موقع پر اس کا مندر سے, چرچ سے, کنیسہ سے کوئی حرج نہیں ہے, وہ کھانا آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے تو پھر اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور دوسرا سوال نصیر الدین صاحب کا کہ ہیپی نیو ایئر کہنا کیسا ہے, جائز ہے یا نہیں؟ جی صاحب بھائی, اس کے اندر جو باتیں ہم پیش کر سکتے ہیں وہ یہ ہے, تو اس کے اندر ایک تو ہوتا ہے مذہبی مقصد سے, ایک ہوتا ہے کہ یہ پرانا سال گزر گیا, نیا سال ہماری زندگی میں آیا. تو عام طور پر جو ہے مسلمان جو شمسی سال کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ نیا سال آیا. جہاں تک ہجری سال کے بارے میں بھی اکثر علماء اس بات کو نہیں مانتے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو. تو یہ جو ہوتا ہے شمسی سال, اسے جو ہے اس سال کو حقیقت میں عیسائیوں نے اس کی ایجاد نہیں کی. یعنی ایک تو شمسی سال جو ہوتا اس کو انہوں نے اپنے لیے اپنایا, کیلنڈر کے طور پہ بنایا ہوا ہے. مذہبی اعتقاد کے ساتھ اس کا یعنی ہیپی نیو ایئر, نیا سال مبارک, اس طرح کہنا جائز نہیں ہے. لیکن شمسی سال ایک کیلنڈر کے لحاظ سے اگر ایک دوسرے کو آپ کہتے ہیں کہ نیا سال آیا ہے, نیا سال, یہ سال بھی آپ کے لیے خوشی کا سال ہو, تو جہاں تک میرے ذہن میں بات جو سمجھ میں آتی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ بھائی جزاکم اللہ خیرن. رفیق صاحب کا سوال طلاق کے حوالے سے اور طلاق میں بھی پھر رجوع کرنے کے حوالے سے, اور بطور خاص جو اختلاف رہتا ہے کہ ایک ہی نشست میں, ایک ہی مجلس میں 3 دفعہ کہی گئی طلاق وہ 1 شمار ہوتی ہے یا 3 ہوتی ہیں. اگر 3 ہو گئی ہیں, 3 شمار ہوتی ہیں تو پھر اس کے لیے رجوع کا کیا سلسلہ ہوگا؟ اس میں جو اختلاف ہے اس حوالے سے وہ جو فتویٰ دیا گیا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی طرف سے یا ڈاکٹر اسرا صاحب کی طرف سے, اس پر وہ کہتے ہیں میں مطمئن نہیں. وہ ایک الگ مسئلہ ہے, مطمئن نہیں تو ہمارا کام مطمئن کرانا نہیں بلکہ دلائل کے ساتھ بات پیش کر دینا ہے. جس سے بھائی جہاں تک طلاق کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں جو آیتیں یا احادیث ہمیں ملتی ہیں, الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان, کہ طلاق 2 الگ الگ اوقات میں دی جائے اور اس کے بعد جب تیسری طلاق دی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے اگر کوئی رکھنا چاہے رکھے, لیکن اگر تیسری طلاق دے دیتا ہے ایسی صورت میں پھر رجوع کرنے کا موقع اس کے پاس نہیں رہتا ہے. تو یہاں پر جو ہے 3 طلاقوں کا ذکر قرآن مجید سورۃ البقرہ کے اندر پیش کیا گیا ہے, آیا ہوا ہے. اب جو دوسری بات ہم پیش کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلی طلاق ہونے کے بعد رجوع کرنے کا موقع رہتا ہے, اور اگر کسی نے دوسری طلاق دی, پہلی کے بعد موقع ہے, دوسری کے بعد موقع ہے, تیسری طلاق کے بعد یہ موقع جو ہے ختم ہو جاتا ہے, وہ اپنی طرف اسے واپس نہیں لے سکتا, رجوع نہیں کر سکتا. لیکن رجوع کرنے کے لیے جو شرط جو علماء جو پیش کرتے ہیں آیات و احادیث کی روشنی میں, 3 طلاقیں ہو جانے کے بعد اگر اس خاتون کا نکاح کسی اور مرد کے ساتھ ہوا اور اس نے خود اپنی طرف سے طلاق دے دی یا اس کی وفات ہو گئی, اس کی عدت گزر جائے, تب پہلا شوہر اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. تو اس بات کی اجازت تو ہمیں ملتی ہے. لیکن جس بات سے منع کیا گیا وہ ہے حلالہ کا طریقہ جو ہوتا ہے کہ اگر کسی نے 3 طلاقیں دے دیں اس کے بعد جو ہے وہ اپنی اس بیوی کو واپس لینے کے لیے قاضی کے پاس جاتا ہے, اور قاضی جو ہے کسی خود یعنی نعوذ باللہ کی
کرائے کا شوہر بن کے یا پھر کسی شخص کو کرائے کا شوہر بنا کر یہ کہے کہ تم اس خاتون سے نکاح کر لو تاکہ طلاق دے دو تاکہ پھر یہ جو ہے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے، تو اسے گناہ کبیرہ بتایا گیا اور اسے جو ہے یعنی زناکاری کے طور پر شمار کیا گیا، تو یہ جو ہے جائز نہیں ہے۔ تو حلالہ کے اندر جو بات عام طور سے دیکھی جاتی ہے معاشرے کے اندر کہ عام طور سے یعنی عارضی طور پر کوئی بندہ جو ہے طلاق دے کر پہلے شوہر کے لیے حلال کرنے کے لیے اس طرح جو کرتا ہے اس بات کو حرام قرار دیا گیا ہے، ورنہ ویسے یعنی پہلے شوہر سے 3 طلاقیں ہونے کے بعد وہ کسی شوہر کو تلاش کرے یا کوئی مرد اس خاتون کے پاس پہنچے اور نکاح کر لے، پھر اس نے اپنے اختیار سے طلاق دے دے یا پھر اس کی وفات ہو جائے، اس کے بعد پھر عدت کے بعد پہلا شوہر شادی کرے، اس میں حرج نہیں ہے۔ یوسف بھائی جزاک اللہ خیر۔ مولانا ویسے کبھی کبھی چاہتے کافی دیر ہو گئی ہے، ہم نے اس پہ تفصیل سے بتانے کی شاید اب پھر ضرورت ہو، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ بیان کیا جائے کہ اسلام میں طلاق دینے کا طریقہ قرآن پاک میں کیا بیان کیا گیا ہے، جس پر پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل بھی کرایا اور اس کے بارے میں احکام بھی دیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن میں اتنا واضح طور پر اس کو تفصیل بیان کی گئی، لیکن کچھ ظالم علماء نے، خاص طور پہ بر صغیر کے ظالم علماء نے جو تحریری طلاق نامہ تیار کیا ہے یا کرایا ہے، ان کی ہدایت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی عبارت کا کوئی تحریری طلاق نامہ تیار ہو سکے۔ اس میں علماء شریک ہیں، ملوث ہیں، اور انہوں نے اس کی جو عبارتیں بنائی ہیں اس میں کوئی سرے سے کوئی گنجائش رہنے نہیں دی کہ طلاق نہ ہو، طلاق ہونی ہی ہونی۔ اب اتنی سخت طلاقیں اور بھی 3 کی 3 طلاقیں، وہ اس عبارت کا نتیجہ ہے جو ان علماء نے، اب وہ مر کھپ گئے ہیں، لیکن ان کے لیے جو بھی اللہ ان کے ساتھ کر رہا ہوگا وہ بھگت رہے ہوں گے، لیکن امت کے لیے وہ لوگ مسائل پیدا کر کے گئے ہیں اور وہ مسائل آج بھی ہم بھگت رہے ہیں اور پتہ نہیں کب تک یہ بھگتتے رہیں گے کہ طلاق دینے کا جو طریقہ قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا تھا اس پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں، اور ایک دم پھٹ سے 3 طلاق، 1000 طلاق، 2000 طلاق اور مستقل طلاق، پتہ نہیں کیا کیا وہ اس طرف جاتے ہیں، اور پھر بعد میں مسائل کھڑے ہوتے پھر کہتے ہیں اسلام میں تو یہ ہے جائز نہیں ہے، اسلام میں تو یہ نہیں ہے، اور اسلام میں تو اب یہ چور طریقے، حرام کے طریقے جس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، وہ طریقے پھر اس کی طرف لے آتے ہیں، لیکن جو بہت سمپل، سادہ، صاف، اطمینان بخش طریقہ قرآن پاک نے بتایا تھا اس پر عمل نہیں کرتے، اس کا نہیں بتاتے۔ جی صاحب بھائی، انشاءاللہ موقع ملا تو اس پہ ہم ضرور انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے باذن اللہ تعالی۔ مولانا آپ اسی طرح ضرور اس کے لیے اپنے ذہن کو تیار رکھیے گا۔ جی صاحب بھائی بالکل۔ رفیق صاحب کے دوسرے سوال کے حوالے سے کوئی تبصرہ مناسب نہیں ہوگا۔ ساجد صاحب کا سوال کہ ان کا بچے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہاتھ پیر دھوتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ صاف نہیں ہوئے، اس مسئلے کو وہ کس طرح حل کریں؟ جیسے بھائی بعض لوگوں کے بڑے یا بچے یا مرد و خواتین ان کے پاس ایک وسوسے کا ایک عارضہ رہتا ہے جس کی وجہ سے اس طرح کا طریقہ وہ اپناتے ہیں، تو آپ جو ہے اس بچے کی تربیت ہی اس طرح کرے کہ وسوسے کا جو ذہن ہے وہ ختم ہو جائے۔ کہیں اس بچے کے ماں باپ کے پاس تو ایسے وسوسے کی ذہنیت تو نہیں ہے، پہلے گھر پہ دیکھ لیجئے گا، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ جب پیارے نبی نے خود جو ہے طہارت کا وضو کا طریقہ بتایا کہ 3 دفعہ دھونے سے جو ہے صفائی حاصل ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر 4تھی دفعہ دھونا، پھر اس کے بارے میں بتایا کہ فمن زاد علی 3 فقد عصى وتعدى وظلم، کہ وضو میں اگر کوئی بندہ 3 دفعہ سے بڑھ کے دھوتا ہے تو اس نے برا کام کیا، ظلم کیا، حد سے تجاوز کیا۔ تو جب اسلامی شریعت میں بتا دیا گیا کہ صفائی کا طریقہ کیا ہوتا ہے تو پھر وہی طریقہ کافی ہے۔ تو بچے کو آپ مطمئن کرنے کی کوشش کریں کہ جب اسلام نے بتایا کہ وضو کرتے ہیں 3 دفعہ میں آپ صاف ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ صاف ستھرے ہو کر بار بار جو ہے ہاتھ و پیر کو جب تک کوئی نجاست نہ لگے تو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ واقعی اگر نجاست لگی ہو تو آپ دھونے کے لیے کہیں، لیکن نجاست نہ لگی ہو تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ بچے کو اپنے ساتھ رکھ کر عادت ڈالیں تاکہ بچہ جو ہے آپ کے ساتھ اس وسوسے کو چھوڑنے کا عادی بن جائے۔ جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیراً۔ SMS کا سوال لیتے ہیں عبدالحمید چوگلے صاحب کا سوال کہ اسموکنگ کرنے والے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی صاحب اس بارے میں ہم پہلے یہ بات بتائیں گے کہ
اسموکنگ جو ہے ایک تو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اور انسان کی سمجھداری کے خلاف، عقل مندی کے خلاف ہے، اور ہیلتھ کے لیے، صحت کے لیے مضر ہے، اور اسلامی تعلیمات کے خلاف اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کی یہ صفت بتا دی، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ پیارے نبی جو ہے پاک و صاف چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. تو پھر یہ جو ہے آپ کے لیے، جو بھی لوگ اس طرح یعنی اسموکنگ کرتے ہیں، ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، پیسے کا نقصان ہے، معاشرے کے لیے نقصان ہے، گھر والوں کے لیے، سب کے لیے نقصان ہے. تو ایسا کام کرنا گویا کہ انسان اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے اور ثواب سے محروم ہو رہا ہے. تو یہ تو بے شک گناہ کا کام ہے. اب جو شخص نماز پڑھا رہا ہو، مثال کے طور پر، کیا وہ امام صاحب بن کے نماز پڑھا رہے ہو کہ ان کو امام کے طور پہ رکھا گیا ہے، یا کوئی ایسا مقام ہے جہاں پہ وہ صاحب جو ہے کبھی یعنی نماز ہو جاتی ہے تو وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. تو پھر دونوں میں فرق ہے. عام طور سے جو حضرات امامت کرتے ہیں تو وہ شاید ایسی عادت ان کے پاس نہیں ہوتی، لیکن کوئی بندہ اس طرح کی غلطی کر رہا ہے اور وہ بندہ نماز پڑھا رہا ہے تو اسے ہم یہ کہیں گے کہ بے شک یہ کام تم چھوڑو، گناہ کا کام ہے، توبہ کرو، استغفار کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ تو ہم ضرور بتائیں گے. لیکن اس طرح اگر کوئی بندہ اسموکنگ کرنے والا نماز پڑھا رہا ہے، اس کے بارے میں شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین، تمام علماء کی تحقیق یہ ہے، ایسے افراد اگر نماز کے جو ارکان ہیں، نماز کی شرائط ہیں، نماز کے جو واجبات، نماز کے احکام، ان کی پابندی اگر کر رہے ہوں تو پھر ان کی نماز صحیح ہوگی. جب ان کی نماز صحیح ہوتی ہے تو پھر وہ جن کی امامت کریں گے ان کی نماز بھی صحیح ہوگی. مطلب یہ ہوا کہ ان کی نماز اپنی جگہ صحیح ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ان کو ترغیب دی جائے کہ آپ جو ہے یہ کام چھوڑیں. جب آپ یہ کام کرتے ہیں، آپ دوسروں کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، تو پھر لوگ آپ کو دیکھ کر، عام طور سے لوگ ائمہ کو دیکھ کر اپنی اصلاح کر لیتے ہیں. تو ائمہ کو چاہیے کہ یہ کام نہ کریں، اور جو حضرات اس طرح کے عادی ہوں تو پھر زبردستی آگے نہ بڑھیں. الا ہے کہ اگر ان کو امام بننا پڑے تو نماز ان کی صحیح ہوگی، ان کی بھی نماز صحیح ہوگی، جو نماز ان کے پیچھے پڑھتے نماز صحیح ہوگی. لیکن یہ جو کام کر رہے ہیں وہ کام ان کو چاہیے کہ چھوڑ دیں. جی صاحب بھائی. جزاکم اللہ خیرن. اور مولانا گزشتہ حلقے کے آخر میں تقریباً 1 سے سوا 1 منٹ ہم نے گفتگو کی تھی مشہور اور بہت بڑے عالم دین جناب مولانا محمد یوسف صاحب کے انتقال، یوسف اصلاحی صاحب کے انتقال کے حوالے سے. جتنی بڑی وہ شخصیت ہیں یا جتنی بڑی وہ شخصیت تھیں اور ان کے اسلامی امت کے لیے جو کارنامے رہے ہیں اور جتنے ان کا جو اعلیٰ مقام ہے، اس حوالے سے تشنگی بہت زیادہ محسوس کر رہا تھا کہ گفتگو مکمل نہیں ہوئی. ان کے جو مختلف ان کی زیر نگرانی چلنے والے مختلف تعلیمی فلاحی ادارے، تعلیمی ادارے بھی ہیں، عوامی ادارے بھی چل رہے تھے، فلاحی ادارے بھی چلا رہے تھے. انہوں نے ہی خواتین کے لیے بلکہ بطور خاص لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ادارہ جامعۃ الصالحات قائم کیا، ان کی نگرانی میں قائم کیا گیا اور وہ کام کر رہا تھا. پھر آپ ایک قرآن پاک کے حوالے سے آپ کی جو کاوشیں ہیں اور جو تفسیر ہے، جو بہت بڑی خوبی ان کی جو دوسرے علماء میں کم نظر آتی ہے. دوسرے علماء کی جب ہم تفاسیر پڑھتے ہیں یا ان کی تقریر سنتے ہیں یا ان کی تحریریں دیکھتے ہیں تو ان میں مشکل الفاظ کا استعمال کثرت سے نظر آ جاتا ہے، وہ اور رکاوٹ بنتا ہے. لیکن مولانا اصلاحی صاحب کا جو اسلوب تھا کہ وہ اتنے سہل اور سادہ الفاظ میں بات بیان کرتے تھے کہ پڑھنے والے کو کوئی الجھن نہیں ہوتی تھی اور بڑی آسانی سے سمجھ لیتا تھا. اور اس کے ساتھ ہی اس میں کوئی کمی نہیں رہنے دیتے تھے کہ آسان الفاظ کے استعمال کے نتیجے میں وہ کچھ اہم بات رہ جائے، کوئی اہم پہلو رہ جائے، یہ بھی نہیں، مکمل بات بیان کرتے تھے. اور اس لیے اس کی بہت بڑی مثال کتاب آداب زندگی ہے. مولانا اس بارے میں کچھ آپ کی ماشاءاللہ ابھی تو ان سے بھرپور طریقے سے واقف ہیں، کچھ ارشاد فرمائیے گا. جیسے بھی آپ نے جب بات پیش کر دی، سمندر کو کوزے میں آپ نے لا کر پیش کر دیا، تو پھر مزید میں باتیں کہوں تو کہیں جو معیار آپ برقرار رکھ رہے ہیں ان سے اس معیار سے کم نہ ہو جائے. بس بات یہ ہے کہ جو آداب خاص طور پر وہ ماشاءاللہ جیسے عالم کی جو نیت ہوتی ہے، خالص نیت، اسی کے مطابق جو ہے ان کی بھی اس طرح کی شہرت ہوتی. آداب زندگی جو کتاب ہے، آپ نے جو بات بتائی کہ اتنی دفعہ جو ہے اس کی اشاعت ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ یعنی تقریباً ہر مکتبے کے اندر جو ہے وہ ملتی ہے، پائی جاتی ہے. اس طرح اور جو تفاسیر ہیں، دوسری جو ان کے تقاریر ہیں، اور کچھ دن پہ یوٹیوب
کے اوپر بھی ان کے کچھ دروس اور محاضرات میں سن رہا تھا. تو یعنی مرحوم نے جو ہے کئی میدانوں میں جو دین کی اور دین اسلام کو سر بلند کرنے کی کوشش کی ہے. میں یہی کہہ سکتا ہوں. مزید باتیں آپ پیش کر دیں. جزاک اللہ خیر مولانا. جتنی بڑی وہ شخصیت اور جتنے بڑے وہ عالم دین تھے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ تعالیٰ جو اعلیٰ مقام ہے ہم اس کے تمنا تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم اللہ کے حضور یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے اس بندے کو اور اس طرح کے بندوں کو پسند کرنے والوں میں سے ہیں تو ان کے ساتھ ملا دینا. کوئی ایسا کام ہم سے ہماری زندگی میں لے لے کہ جو آخرت میں ہم رسوائی سے بچ جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں، اور فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَقَدْ فَازَ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے. پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ اپنے اختتام کو پہنچا. تینوں ساتھیوں کو اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.